الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد. محترم سامعین، آج کے چند منٹ کی یہ گفتگو دعائیں بے اثر کیوں ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا تو کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی کبھار، لیکن کئی دن دعا کرنے کے باوجود دعا سنی نہیں گئی، جو مانگا تھا ملا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا، اور یہ میں اشارہ کرتا چلوں کہ ہم اکثر دعا کرتے ہی نہیں۔ ذرا آپ یاد کریں، لاسٹ ٹائم آپ نے کب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ لاسٹ ٹائم آپ اپنی دعا میں کب روئے؟ آخری مرتبہ کب آپ کی آنکھوں سے آپ کی دعا کے اندر آنسو نکلے؟ اگر میں اور آپ اندازہ کریں تو شاید رمضان کے اندر بھی یہ موقع نہ ملا ہو کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہے، لیکن اکثر یہ حال ہے، جب دعا نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، منگتے بنتے نہیں، اور کبھی اٹھا ہی لیے ہیں، تو پھر اس کے اندر رونا نہیں آتا۔ آئے ذرا پہلی وجہ جو حدیث میں آئی ہے کہ انسان کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب وہ غفلت سے دعا کرتا ہے، بے توجہی سے دعا کرتا ہے، بغیر یقین کے دعا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا ایسے کرو اس یقین کے ساتھ کہ اس نے تمہاری دعا کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، یہ یقین ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو، لاپرواہ دل ہو، وہ دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہے، دعا تو مانگ رہا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے، ہاتھ جو اس نے اٹھائے ہیں مگر وہ سوچی کچھ اور جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک بندہ کسی آفس میں جاتا ہے، اس آفیسر سے بات کرتا ہے، اس کی آنکھیں اس طرف ہیں مگر دھیان کہیں اور ہے، بات کرنا کچھ چاہ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، تو ایسا آفیسر آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا، بلکہ آپ کو دھکے دے کر کے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ رب العالمین شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور آپ کا دھیان ہی نہیں، اور آپ اپنے گھر کے بارے میں، اپنی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایسے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، جب انسان گناہ نہیں چھوڑتا یا قطع تعلق ہی ختم نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، تب بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يزال يستجاب للعبد، بندے کی دعا اس وقت تک برابر قبول ہوتی رہتی ہے، ما لم يدع اثم او خطیئۃ رحم، جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اور جب تک وہ صلہ رحمی کرنا نہیں چھوڑتا، اس وقت تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم دعا گناہ بھی کرتے ہیں، اور آگے بات آ رہی دعا کرنی کس طرح ہے، اور اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے چاچو سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھپھو سے، تو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں کسی نہ کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، عرصہ ہو گیا ان سے بات نہیں کی، رمضان آیا تب بھی نہیں، عید آئی تب بھی نہیں، بقرہ عید آئی تب بھی نہیں، اور کوئی اچھے موقع آئے ہماری ناک ماتھے پہ چڑھی ہے کہ نہیں میں نے نہیں بلانا، غلطی اس کی ہے، میں کیوں کیا کروں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں سلام کروں، پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ صلہ رحمی کے لیے
رحم کیجیے، سلام کیجیے، اس سے دل قریب کیجیے، گلے لگائیے۔ آپ نے 7 بار سلام کیا، وہ نہیں کرتا، آپ پھر بھی کیجیے۔ پھر بھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو میسج بھیجتے رہیے، وہ دیکھتا ہے، ریڈ کر دیتا ہے، آپ کو بلاک کر دیا، کتنا غصہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروا لی ہے، اپنا حق ادا کرتے رہیے، وقت بوقت سلام بھیجتے رہیے، آتے جاتے رہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ آپ کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے تو کیوں آتا ہے، اتنا زیادہ غصہ ہے، اس کے پاؤں پکڑ لیجیے۔ کون ہے؟ آپ کی ماں جانا ہے، آپ کا ہی سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کے تو رشتے دار ہیں، مگر ایسا کون کرتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض لینے والا قرض لینے آتا ہے، وقت کیا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابلنے لگتی ہیں، کہ وہ سکھ ہو جاتا ہے، صحابہ آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دو، یہ حقدار ہے، اپنا حق لینے آیا ہے۔ کہا کہ اس کا تو ابھی وقت نہیں آیا، کہا ہے تو اس کا حق نا۔ اور پھر جب اس نے چھوڑا تو کہا میرے صحابہ اتنے پیسے اتنا مال اس کو دے دو اور اتنا زیادہ دے دو، جتنا دینا تھا اتنا نہیں، اس سے اور زیادہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلطی کو کرایا ہے، وہ غصے میں آ گیا ہے، وہ کیا حرکات کرنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ وہ اٹک سکتے تھے، فوج موجود ہے، صحابہ موجود ہے، ابھی وقت نہیں آیا، کیوں آیا نہیں کہتا میں، جب وہ کھانا پڑا چلا جا، آج ہم یہ کہتے ہیں جہاں کہاں تک تیری پہنچ ہے، آپ میرے بھی بڑے بندے ہیں، نہیں دیتا جو کرنا کر لیں۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، آپ نے آزاد بھی کیا اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ آج میں اور آپ کیا اسی نبی کے ماننے والے ہیں جن کا لین دین ہو، اونچی بول پڑے، برا بھلا کیا دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں؟ کیا زیادہ بھی کبھی دیا ہے؟ نہیں۔ تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہ سیرت کو بھی اپناؤ، پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ تیسری چیز ہے حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، ڈنڈی مار کر کے اپنے پیسوں کو غلط طریقے سے جیب میں لانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ بندے نے حرام باندھا ہے، 2 قدم کی طرح سے سفید کپڑوں کے اندر ہے اور سفر کر رہا ہے، بال بکھر گئے مٹی پڑنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے حالت غیر رہ چکی ہے، اور وہ میدان عرفات تک پہنچ جاتا ہے جہاں رب دعائیں ضرور سنتا ہے، سب کو معافی دیتا ہے۔ اس دن 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں، اور یہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، دعائیں کر رہا ہے، گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، یہ اس نے جو حرام بھی لیا، یہ حرام کے پیسوں کا لیا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا جسم جو پرورش کر رہا ہے یہ بھی حرام کے کھانوں سے پرورش کر رہا ہے۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو میں ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کروں؟ آج ڈیوٹی کرنے والا اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارے، فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچتے وقت ڈنڈی مارے، پلاٹ بیچنے والا کہ رجسٹریوں پر پلاٹ بیچے، کہاں کہاں پر اس سے ڈنڈی نہیں ماری، ہر جگہ پر ایک کلمہ پڑھنے والا ڈنڈی مارے، اور پھر وہ کہے کہ میں نے تو حرم میں بھی جا کے دعا کی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو تجھے سوچنا پڑے گا، اپنی زندگی پر غور کرنا پڑے گا کہ تیری کہاں کہاں پر غلطی ہے۔ اگر وہ غلطیاں ہیں، دعا سنی نہیں جا رہی، تو ان غلطیوں کو دور کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز، ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کا حکم دینا، نیکی کی بات کی تلقین کرنا، اور بری بات سے روکنا کہ بھائی جان یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے، آپ نے گالی کیوں دی، نہیں دینی چاہیے تھی، غلطی اس نے کی، خاموش ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کا معاملہ ہے، مجھے دس گالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانہ ہی بڑا برا ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں، جبکہ زمانہ کو برا کہنے کا منع کیا گیا ہے، یہ معاشرے بڑا غلط ہو گیا ہے، کوئی سنتے ہی نہیں۔ میرے بھائی آپ اپنا اچھے طریقے سے فرض ادا کیجیے، آپ اس بھائی کو آپ وقت نماز کی دعوت دیجیے، اچھے کام کی دعوت دیجیے، برے کام سے روکیے۔ جب آپ یہ فریضہ طے کر دیں گے تب آزاد آئیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج یہ صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی ذمہ داری ہے،
خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے، صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ فریضہ اثر انجام دے، نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم اس لیے بہترین امت ہو، اور امت میں صرف مولوی صاحب کا حساب نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نبی کی امت ہیں، ہم سب بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے۔ کام کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کے کام کی سب کو دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، اس لیے بہترین ہے۔ ہم دین کو کرنا چاہتے ہیں لیکن دعوت دینا میرا کام نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں کیوں کروں یہ کام؟ حساب کی ذمہ داری، پھر آپ بہترین امت والے نہیں ہیں، اور جب یہ کام چھوڑ دیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور عذاب بھی آئیں گے۔ پانچویں چیز، دعا میں جلد بازی کرنا۔ انسان دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، میں نے کتنے دنوں سے دعا کی، سنی نہیں گئی۔ قد دعوت فلم مستجب لی، میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ مطلب کئی بار دعا کی اور دعا کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے تو سنی نہیں گئی، جو ملا ہے، جو مانگا وہ ملا ہی نہیں۔ تو ایسے بندے کی جو جلدی کرتا ہے، اللہ رب العزت ہے کہ وقت ہے کہ ٹائم ہے، اس نے چیز فلاں ٹائم پر آپ کو دینی، اور آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں، یہ ہے جلد بازی کرنا۔ اگر آپ نے دعا چھوڑ دی، کئی دنوں سے کر رہے نہیں ملا، ٹھیک ہے چھوڑ دی، تو گویا کہ آپ جلد بازی کر رہے ہیں، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ دعا مسلسل کرتے رہے، یا دعا کرتے وقت مایوس ہو جانا کہ رب نے میری تو سننی نہیں، رب تو نہیں سنتا، امیر نہیں سنتا، پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کیسے دعا کر رہے ہیں۔ آخری بات، دعا کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا کہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات، جس کے پاس آپ کام کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بندہ کام نہیں کرتا، آپ کا رب کے بارے میں اگر یہ بدگمانی ہے کہ رب سنتا نہیں، تو ذرا آئے اپنی بدگمانی کو دور کیجیے۔ دنیا والے بندے کے پاس گئے تو مجھے نہیں دے گا، اس ہمے کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ جائیں کہ میں اس سے 50,000 اگر پیسے چاہیے مانگ رہا ہوں تو وہ 30 تو ضرور دے گا، اور میں نے لے کے آنے ہیں، اس کے بعد گزارا نہیں اور کوئی دبانا نہیں، کہیں اور سے ملیں گے نہیں، وہیں میں نے بیٹھ جانا ہے۔ اتنا ہمہ دعویٰ اس دوست پر، رشتے دار پر، اور آپ لے کے آتے ہوئے دے کے بھیجتا ہے، یہ تصور قائم کر لیں، اور سب سے پہلے اس کی تعریف کریں کہ آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، آپ کو خرچ کرتے ہیں، میں تو آپ کو قریبی دوست ہوں یار، آپ نے کبھی موڑا نہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ یہ دنیا میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں عام بندے کی، اور رب العالمین جس سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کر سکی، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی تعریفیں کیجیے، اپنی زبان میں کیجیے۔ اللہ تو نے مجھے بنایا کہ جسم کے اندر کی اتنی آزاد دیے، بن مانگے دیے، اے اللہ یہ تیری رحمت اور کرم نوازی ہے، تو نے مجھے صحیح سلامت بنایا، گھر دیا، بیوی بچے دیے، یہ ساری جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی یہ ساری اس کے سامنے رکھی، اس کی تعریفیں اس کو اچھی لگتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں، جس میں بھی اللہ کی تعریف ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کی تعریف ہے اور کثرت سے کریں، اور جتنی تعریفیں کریں گے اتنا اللہ رب العزت زیادہ نوازے گا۔ دوسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور درود زیادہ پڑھیں۔ ہم ایک بار پڑھ کے آگے دعا شروع کرتے تھے، زیادہ بار پڑھ لیں، آج 3 بار پڑھ کے دیکھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ خود اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت خود اپنے نبی پر رحمتیں برستے نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا رحمتیں برستے نازل فرمانا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا ہماری طرح درود پڑھنا ہے۔ ایمان والوں تم بھی درود و سلام پڑھو،
تو جہاں درود پڑھیں کثرت سے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام، خراب برتن کے اندر دہی نہیں جمع کرتی. دل خراب ہے، دماغ خراب ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اب اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں. پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پر درود، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ مجھے معاف کر دے، میں برا بندہ ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بے نمازی ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، نبیوں کی عبادت نہیں کرتا، حرام کما لیا، ڈنڈی ماری. جو بھی گناہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے وہ اللہ کے سامنے رہ کر کے ان کی سچی توبہ کرے. یہ 3 کام ہو گئے. اب جس کام کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے تھے وہ معاملہ اللہ کے سامنے رکھیں. چوتھے نمبر پر اللہ سے مانگنا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے کہ دائیں بائیں منہ کیا اور ہاتھ تھوڑے سے لائے، مسجد کے پنکھے گنے، لائٹیں گنی اور ہاتھ منہ پہ پھیرے اور بھاگ گئے، پھر ایسی دعائیں قبول ہوتی. پورا یقین، توجہ، پھر اللہ کی تعریف جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر درود پاک، پھر اپنے گناہوں کی معافی کہ آپ نے برتن صاف کر لیا، راستہ ہموار کر لیا، اب اپنے رب سے مانگیں جو چیز چاہیے، اور پھر آخر پر درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی دعا کو مکمل کریں. آخری بات، دعا کئی اوقات جس میں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا قیمتی ٹائم ہے اذان اور تکبیر کے ٹائم. یہ جو بھی نماز سے پہلے کا ٹائم تھا، میں مسجد میں داخل ہوا، کوئی ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا. البتہ جب نماز کھڑی ہونے لگی تو دائیں طرف میں نے دیکھا ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. میرا ایک بھائی شاید بعد میں آئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ مانگ رہے. میرے بھائی یہ وہ ٹائم ہے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد دعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی. تو ہم یہ چاہیے تھا کہ ہر بندے کی دن میں 5 بار مسجد میں آیا، تم نے پڑھ لی، تکبیر ہونے تک بیٹھا ہے تو وہ دعا مانگتا رہے، اس کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو. بھائی قرآن پڑھ لیتے ٹھیک ہے، افضل ہے، جائز ہے، لیکن اذان اور تکبیر کے ٹائم میں دعا کے مقابلے میں قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیح پھیرنا افضل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن سارا دن پڑھ سکتے ہیں، تسبیح ہر وقت پھیر سکتے ہیں، ذکر اذکار ہر وقت کر سکتے ہیں، مگر یہ قیمتی ٹائم ہے جب آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. آپ کو اپنے ٹائم کو اس ٹائم میں اسپینڈ کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے. قرآن تو ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ہم یہ اپنے ٹائم کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اگر یہ ٹائم ہوتا تو پھر ہم اس ٹائم میں دعا مانگ رہے ہوتے، قرآن بعد میں پڑھ رہے ہوتے. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.